जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और एक ऐसा मौजू जिस पे हम जब बात करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हम अपने बच्चों के साथ खुद क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको घर में रहते हुए है भी। और जब हम बात करेंगे तो और ज़्यादा होगा। अभी हमने वर्ल्ड बुक डे पे भी बात की थी। इसी हवाले से थोड़ी-सी बात आगे करते हैं कि हर घर, हर वालिदैन, हर बच्चे से जो चीज़ जुड़ी है वो है तालीम के नाम पर अपने बच्चों को असल में हम क्या दे रहे हैं। हम जो स्कूलों में उन्हें भेजते हैं, ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हों या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हों, हमारी तवज्जो क्या उनके उस निसाब पे होती है जो उन्हें वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और वो वहाँ से क्या सीख रहे हैं, क्या सीख के उन्हें आना चाहिए, क्या हम खुद उस पर तवज्जो देते हैं। यानी अक्सर बच्चे जब भी आप उनसे बात करें, आप पूछें आप कौन से ग्रेड में पढ़ते हैं, अगर वो आपको बताता है कि 3rd ग्रेड में है या 2nd ग्रेड में, तो उनको आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा कुछ अल्फ़ाबेटिक नेम्स जो हैं वो तक नहीं आ रहे होते, काउंटिंग नहीं उससे उन्हें आ रही होती। बहुत सारी ऐसे सवालात हैं जो आप समझते हैं कि जनरल नॉलेज के तौर पे आने चाहिए, वो उनको नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे बात होगी क्या हमारे जो बच्चे हैं वो हर 5 में से 1 बच्चा भी को भी आप ले लें तो वो बुनियादी हिस्सों पर उसको अबूर हासिल नहीं है। आप सिंध की बात कर लें तो वहाँ पे जारी मैट्रिक के इम्तिहानात का हाल हमने आपके सामने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पे चीटिंग हुई, किस तरह से उनको इम्तिहानी मराकज़ में उनके साथ जो वहाँ पे असातिज़ा थे उनका सलूक था। और फिर यही सिर्फ नहीं कि हम उसके बाद क्या होता है जब इम्तिहानात में बच्चे जाते हैं उनके नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स को देखें तो वो भी हम जब बात करते हैं तो उस पर भी बहुत अफसोस होता है। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हम इस पे किस तरह तवज्जो दें, क्या हमें करना चाहिए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदीबा खान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। जितनी वालेकुम बातें करें ना अस्सलाम, इस पे कम अल्हम्दुलिल्लाह। है अदीबा साहिबा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम ज़रा यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है हमारे बच्चों को वाकई सिखा रहा है या सिर्फ कहते ये कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में चले जाएं? देखिए, इट डिफ़र्स, एक्चुअली इट डिफ़र्स, क्योंकि स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल का अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा करियर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के प्राइवेट साथ। स्कूल्स का है। तो उस हिसाब से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो जिनको मैं 5 ऑन 10 दूंगी कि जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत कामयाब भी हैं, और वहाँ की जो क्रीम बच्चों की निकलती है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रेड्स लेकर आती हैं। लेकिन ये कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ स्कूल पे छोड़ दें, और जो शिकायत आजकल वालिदैन को जी। होती है कि फ़ीसेस बहुत हाई हैं और सब कुछ स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता। ये 2 वे मेथड चलता है और इसमें पेरेंट्स को एक्टिव रहना पड़ता है, बच्चों को इंटरैक्टिव रखने के लिए। तो अगर हम बात करें किंडरगार्टन और प्राइमरी लेवल की, तो उसमें तो रीडिंग, राइटिंग, बच्चों को पीयर ग्रुपिंग, साथ बैठना, लर्निंग है, मोटिवेशनल स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कुछ तो फेवरिज़म भी थोड़ा सा चलता है। आपको अंदाज़ा है कि वो टीचर के कुछ, जी, तो बिल्कुल। बेसिकली मैं जो कहती हूँ अपनी टीचर्स से, जो मैं कहती हूँ उनको ट्रेन करते वक्त, वो यही कहती हूँ कि प्लीज़ इस प्रोफेशन में ये सोच कर आइए कि यहाँ आपको वक्त नहीं गुजारना है, बल्कि यू हैव टू बी ट्रेंड, एक्चुअली यू हैव टू बी क्वालिफाइड। अगर टीचर क्वालिफाइड होगी तो बहुत बेहतर, क्योंकि कैरिकुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स बहुत अच्छी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि तवज्जो क्रीम पे होती है। जी। तो जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं या जो बच्चे नहीं इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते, उन पर इंडिविजुअल अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि रीडिंग के लिए मैं टीचर्स से भी कहती हूँ और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी, ठीक है। कि कुछ ना कीजिए, सिर्फ स्टोरी, वो जो होती थी हमारी रात को सोने से पहले, स्टोरी टेलर बन जाएं कि आप उसको स्टोरी बताएं। ज़रूरी नहीं है आप टेक्स्ट बुक पढ़ाएं, आप स्टोरी बुक पढ़ाएं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट हो। डेवलप होता है और बच्चे की रीडिंग स्किल्स डेवलप होती ठीक है। हैं अदीबा साहिबा, बेसिकली। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि किस तरह प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है मेहनत कर रहे हैं और ख़ास तौर से आपने भी कहा जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश की जाती है, उनको भी इंटरेक्टिव करने की ज़रूरत करते हैं कि भाई आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें और सबके साथ। मगर बात वहाँ पे आ जाती है ये
کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں ہی، چلیں ابھی ہم گورنمنٹ اسکولز کا تو بعد میں بات کرتے ہیں کیا اسٹینڈرڈ اور کیا معیار جو ہم المیہ ہیں یہ بھی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی بہت بھاری فیسیں والدین کی کمپلین یہ ہوتی ہے ہم دے رہے ہیں، بچے ریگولر جا بھی رہے ہیں اور وہاں پہ یہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری ہو، مگر پھر بھی بچے بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خاص طور سے فرسٹ گریڈ سے لے کے تھرڈ گریڈ تک کے ان کو ایک تو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، انہیں میتھمیٹکس کرنا نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی تو یہی ہے کہ بچہ اگر پنکچول ہے، ریگولر ہے، تو اس کو آنا چاہیے. کیونکہ جو نارملی جو اسکولز ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو میں سمجھ رہی ہوں جی کہ جو بہت ہائی فیسز ہیں، اور وہ اب تو خیر ہم ان کو کمرشل اسکولز کہتے ہیں، تو جو کمرشل اسکولز ہیں ان کے پاس فیکلٹی بھی اچھی ہے، کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ مسئلہ یہاں آ رہا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اوور کراؤڈڈ ہیں کلاسز، تو ٹیچرز نہیں دے سکتی ان کو توجہ، انڈیویجول اٹینشن نہیں ملتی. ادروائز بچے ایسی ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں اسکولز میں کہ جس سے بچوں کی ریڈنگ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آرٹیکولیشن ہے. آرٹیکولیشن کیا ہے؟ 1 منٹ. چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں، وہی جونیئر لیول کی، بلکہ لوور کلاسز کی 1 to 3. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیشن ہے جس میں ہم بچوں کو 1 منٹ اسپیچ دیتے ہیں. باری باری بچے پریزنٹیشن کرتے ہیں، آتے ہیں اسمبلی میں صرف بولنے کے لیے. ان کو ایک تو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، دوسرا ہر بچہ چاہتا ہے امپورٹنٹ ہونا، بالکل، تو ان کو انکریجمنٹ بھی ملتی ہے. اور ریڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ ریڈنگ لینگویج ایکچولی بولنے سے آتی ہے، رائٹ. اگر ہم ایک دفعہ لرننگ اسکلز، جو ہماری 4 لرننگ اسکلز ہوتی ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ، اگر ہم یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو بچہ پھر کمپریہینڈ کرنا سیکھ لیتا ہے. ابھی جب جی کمپلیٹ کریں آپ اپنی بات. اگر وہ کمپریہینڈ کر رہا ہے اور اس کی لینگویج اسکلز اچھی ہیں تو وہ پھر کانسیپٹس سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا ادیبہ صاحبہ کہ لینگویج اسکل اس لیے بھی اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے کہ اسکول میں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے انگلش جو ہے وہ انگریزی کی طرف زیادہ توجہ دیں، پھر گھر جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی ماحول بدل جاتا ہے، ان کے پہ جو میڈ رکھی ہوئی ہے یا ہاؤس ہیلپر رکھی ہوئی ہے والدین نے، وہ یا خود والدین، تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ چیز کو بھی، یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کے لرننگ پروسیس میں جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، وہ نہیں سیکھ پاتے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن جیسے میں ہوں، اگر میں اپنی بات کروں، میں اپنے اسکول میں اپنی ٹیچرز کو یہی ایک پابندی ہوتی ہے کہ انگلش کی ٹیچر انگلش میں بات کریں گی، اردو کی ٹیچر اردو میں بات کریں گی، سندھی کی ٹیچر سندھی میں بات کریں گی. تو ان کا جو بھی وے آف ایکسپریشن ہے وہ اسی لینگویج میں ہونا چاہیے. میتھس کی ٹیچر ہیں، سائنس ہے، یہ کانسیپچول سبجیکٹس ہیں، اس میں 2 وے چلتا ہے. ٹیچرز اردو بھی میں بھی ایکسپلین کرتی ہیں پلس انگلش میں بھی، تو اس میں بوتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن جب تک ہم بولیں گے نہیں ہمیں نہیں آئے گا، اور جب ہم نہیں بولیں گے تو سمجھیں گے کیسے؟ پھر تو ہم اردو میں ہی سمجھیں گے نا. دیکھیے اپنی مادری زبان میں سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ زبان کوئی بھی ہو، آپ اگر سمجھیں تو صحیح لفظ سمجھیں نا، صحیح چیز سمجھیں. بعض دفعہ بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، یہ تو ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں، میں تو اپنے آفس میں جو انٹرن پہ آتے ہیں بچے ان کو دیکھتی ہوں، وہ سسٹم بعض دفعہ کھلا چھوڑ جاتے ہیں تو اس پہ میں دیکھتی ہوں وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جن کا وہ اس میں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں گوگل سے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ پھر افسوس کرنے کی بات اسی لیے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کریں کہ اس پہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑے والدین کو، تو اس پہ کون توجہ دے. یہ بتائیے کیا مسئلہ ہمارے صرف نصاب میں ہے یا پھر ہمارے پڑھانے کے طریقے میں بھی ہے؟ میرے خیال میں آل اوور جو ہمارے ہاں ہائی ٹیک سوسائٹی ہو گئی ہے، ہر چیز ہم کمپیوٹر پہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کمپیوٹر کا ایکسل سب کے پاس ہے نا، ایوری بڈی ایکسس سب کے پاس ہے، بچوں کے پاس بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لیس پریویلیج بچے بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی گھر میں ہو. جیسے فار ایگزامپل ابھی چھٹیاں ہو گئی تھیں یا کووڈ میں ہوا تھا تو ہر اسکول آن لائن کلاسز بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہا تھا. تو وہ تو بہت گیپ ہو جاتا ہے اس میں، تو پھر بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے. پھر جو آپ کے ایسے اسکولز ہیں کہ جو کریم کوئی لے رہے ہیں اور ان میں ایوریج یا ابو ایوریج گھروں سے بچے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں.
لیکن جو مینول سسٹم تھا ہمارا، ہم نے اس کو بالکل ختم کر رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ. جو آپ نے بات کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے ہی سب کچھ کروا لیں گے تو بچوں کی کیا، آپ ایک اپلیکیشن لکھوا کے دیکھیے. ایسے لے لیں کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم جو فون میں نمبرز تھے وہ باقاعدہ ہمیں یاد ہوتے تھے. اب ہمیں ایک کلک پہ ہمیں خود بھی نہیں وہ یاد ہوتے. نمبرز یاد ہوتے تھے، اپلیکیشن ہم لکھ سکتے تھے، ہمیں آن دا اسپاٹ لکھنا آتا تھا. اب ہر چیز آپ چیٹ جی پی ٹی پہ بچہ جانتا ہے. اچھا دیپا صاحبہ، ابھی کیا کرنا چاہیے اس وقت جو صورتحال اتنی مشکل میں آ گئے ہیں، جہاں ہم دنیا کے دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں، یو کے میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کہا گیا کہ اب جو ہے موبائل فون لے کے ہی نہیں آئیں گے. وہ جو ریکٹینگل گلوئنگ اسکرین ہے نا، وہ ہر وقت ہمارے بچوں کے جو سامنے رہتی ہے، وہ اب وہ اسکول میں لانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا آسٹریلیا میں پابندی لگا دی گئی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے ایسے اسٹیپ یہاں پہ بھی لینے چاہیے؟ بالکل. مگر جہاں ہم ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آن لائن اس پہ آ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ اسٹیپ کس طرح لیں گے؟ بہت بولڈ اسٹیپ ہو جائے گا. بولڈ اسٹیپ تو ہے تھوڑا سا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہماری لوور جونیئر کلاسز ہوتی ہیں اس میں تو ہمیں صرف کمپیوٹر پیریڈ یا سلاٹ تک محدود ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم ان کو ابھی جو طریقہ پرانا تھا سلیٹ، اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز بکس، پینسل، اس سے ہی بچوں کو پریکٹس کرانی چاہیے. انیشل اسٹیج پہ ہم نہیں دے سکتے ان کو. صحیح. جسٹ فار ون سلاٹ تو ٹھیک ہے. دیپا صاحبہ، کیا ہمارے یہاں جو ہمارے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، کیا وہ ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں جس طرح بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ والی تربیت ان کے پاس ہوگی؟ کس طریقے سے بچوں کو پڑھانا چاہیے، کس طرح گائیڈ کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں جتنے بھی اساتذہ ہیں اسکولوں میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوئیں گورنمنٹ، اس سے تربیت دیکھیے یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم فیکلٹی کی آتی ہے. کچھ اسکولز ایسے ہیں، کریم اسکولز، کہ وہ کوالیفائڈ ٹیچر ہی لیتے ہیں، یا پھر وہ ان سروس ٹریننگز کرتے ہیں، یا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں ٹیچرز کے لیے، تو ٹیچرز کو وہ وہاں بھیجتے ہیں. صحیح. ایز این ایجوکیشنسٹ میں اپنی ٹیچرز کو خود ٹرین کرتی ہوں. تو اگر کوئی نئی ٹیچر آ رہی ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سسٹم میں ہم ان کو تیار کریں. میسج کیا دیں گی والدین کو بھی اور بچوں کو بھی؟ والدین کے لیے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ سوچیں، جو میں رجحان دیکھ رہی ہوں اپنے کریئر میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا ہم چاہتے ہیں اسکول پہ ڈپینڈ ہو. مدرز نہیں چاہتی. ایک تو زیادہ تر ورکنگ مدرز ہوتی ہیں، پلس وہ چاہتی نہیں ہیں کہ ٹائم پڑھائی پہ بالکل بھی دینا نہیں چاہتی ہیں. تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر مطلب اکثر یہ کمپلین آتی ہے ہوم ورک نہ دیں. بہت لمیٹڈ ہوم ورک ہوتا ہے، 2 ہوم ورک پر ڈے. والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو جو ہے ہوم ورک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی توجہ کی. بالکل ایسے نہیں چل سکتا. بہت شکریہ ادیبہ صاحبہ، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، اور خاص طور سے والدین کو یہ بتایا. اور یہاں پہ یہی سمجھنے کی بات ہے، والدین کو یہ سمجھ جانا چاہیے. جیسے میٹرک کے امتحان کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اس میں آپ دیکھ رہے تھے کس طرح نقل ہو رہی تھی. اگر والدین ہی اس کو رکوا سکتے ہیں نا، تو وہی رکوا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. اگر آپ نے واقعی خالی ڈگری نہیں دلانی، تعلیم دلانی ہے، تو اس بات کو ضرور سوچیے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.